السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا سبق کشف المحجوب کا حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موضوع پہ لکھا ہے کہ محاسبی فرقہ کے لوگ حضرت ابو عبداللہ حارث بن الاسد محاسبی سے نسبت رکھتے ہیں، اہل زمانہ کے اتفاق سے مقبول، علم افروغ اور فروغ و حقائق کے عالم میں بے بدل، کلام ظاہری اور باطنی عمل کی صحت کے ساتھ خالص توحید سے متعلق، طریقت میں آپ کی نادر باتیں، رضا کو طریقت کے مقام سے کوئی مقام شمار، قول کو اہل خراسان نے لیا، عمل پیرا ہوئے، رضا من جملہ مقامات کے، یہ توکل کی انتہا۔ اب اللہ نے چاہا تو ہم اس قول کو بیان کرتے ہیں، اب اللہ نے چاہا تو اس قول کو بیان کرتے ہیں۔ محاسبی فرقہ، محاسبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ میں نے ایک دفعہ، ایک درویش تھے، بہت صاحب کمال، صاحب کشف تھے، بہت سال، کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا زندگی کیسے گزاری جائے؟ بڑا مختصر سا ایک جواب دیا، فرمانے لگی ایماناً اور احتساباً، بس ختم، اتنے دو لفظ کہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، آپ غور سے توجہ سے سن رہے ہیں۔ ایماناً کہ اللہ نے ایمان دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اگر ایماناً ہوئے اور احتساباً نہ ہوئے، اپنا حساب نہ کیا، دنیا کے حساب میں لگے رہے، فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اس نے یوں کیوں کیا، اس کی حکومت نے یوں کیوں کیا، فلاں نے یوں کیوں کیا، فلاں نے اس طرح کیا، فلاں نے اس طرح کیا، پھر تبصرے، پھر تبصروں کے اوپر تنقید، پھر تنقید کے ساتھ تردید، پھر تردید کے ساتھ تقابل، اور جو اپنا حساب کرے گا، بس دو لفظ فرمائے، ایماناً اور احتساباً زندگی گزارو۔ ایمان دے دیا اللہ نے، اب اپنا حساب شروع کر دو۔ تیری فلاں جگہ قدم کیوں ڈگمگائے تھے، فلاں نظر تیری کیوں اٹھی تھی، فلاں لمحے تو نے یہ کیا کیا تھا، فلاں لفظ لکھا، فلاں بولا، کیا کیا تھا۔ ہر وقت اپنی ذات کا احتساب، اپنی ذات کا حساب کہ فلاں جگہ میں نے کھانے پہ، چیزوں پہ اعتراض کیوں کیا تھا، حتیٰ کہ کیوں سوچا تھا۔ ایماناً اور احتساباً، اور فرمائے جو بندہ ساری زندگی حساب اپنا کرتا رہا، وہ قیامت کے حساب کو ہلکا کر رہا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما۔ جو اپنا حساب کرتا رہا سارا دن، وہ قیامت کے حساب کو، اللہ کہے گا ساری عمر تو اس نے حساب اپنا کیا ہے، اپنے آپ کو کھا گیا ہے، ساری عمر اپنے آپ کو کھایا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، جب کیوں اپنے لیے نکلے گی، ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جب کیوں دوسروں کے لیے نکلے گی، ساری دنیا کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بابا جی کو سلام۔ ہاں یہی السلام علیکم، خیریت سے؟ لاہور آ گیا۔
मोहब्बत वाले हैं। जब सारी दुनिया का हिसाब लेंगे, अपना हिसाब खत्म हो जाएगा। मोबाइल क्या है? सारे जहां से बाखबर, अपने जहां से बेखबर। उसने कही मालूमात आम है, सारे जहां से बाखबर, अपने जहां से बेखबर। बस दो लफ्ज फरमाए, ईमानन और एहतसाबन जिंदगी। आज के सबक में हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लफ्ज फरमाया, एहतसाब, कि हर कोई अपनी जात का हिसाब करते रहे। बादशाहों का, वजीर आजम का, सदर का, वजीरों का, फलां का, हुकूमत का, सियासत का, उसका वो हिसाब करते करते अपनी जात को भूल गए। और जो एहतसाबन जिंदगी गुजारता है, एहतसाबन, अल्लाह कहते हैं अपने हिसाब तो सारी उम्र करता रहा, इसका क्या हिसाब करे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अपने बारे में गैर मुतमईन था। नफ्स मुतमइन्ना, अपने बारे में गैर मुतमईन था, मुझे मुतमईन किया। कितनी 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 जबरदस्त बात है। अपने बारे में क्या था? गैर मुतमईन। तो अपने बारे में गैर मुतमईन होगा तो अल्लाह को मुतमईन करेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना जो अपनी सारी उम्र अपने बारे में गैर मुतमईन रहा, उस दूसरों के बारे में कहा ये जन्नती हैं, अपना पता नहीं, ये बख्शे बख्शाए हैं, अपनी पकड़ का पता नहीं, इसको कलमा नसीब हो जाएगा, अपनी खबर नहीं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मौला तूने मुझे नफ्स मुतमइन्ना का लक़ब दिया है, अब क्या? इरजाई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, आजा रब तुझसे राजी है तो रब से राजी। आगे एक अजीब बात है जो आपके दिल को ठंडा करेगी। अजीब बात है, या अय्यतुन नफ्स इरजाई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी, पहले मेरे नेक बंदों के साथ बैठ, फदखुली जन्नती, फिर जन्नत में जा। बोलो, मैंने कुरान का कोई गलत तर्जमा नहीं किया। फदखुली फी इबादी, मेरे चाहने वालों के साथ, मुझसे मोहब्बत करने वालों के साथ अपने आप को जोड़ ले, जैसे आपने जोड़ा हुआ है, चांद रात तक आपने जोड़ा हुआ है। फदखुली फी इबादी, मौला मैंने अपने आप को नेक बंदों के साथ जोड़ लिया, उनके साथ मिल गया, कुनु मास सादिकीन, उनके साथ मिल गया। अब वदखुली जन्नती, अब इंशाअल्लाह तेरी जन्नत पक्की हो गई। अल्लाह मैंने अस्सलुका हुब्ब मन युहिब्बुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूं। कमली वाले का मुबारक फरमान सुने, दिलों को ठंडा करे। अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूं और उन लोगों की मोहब्बत का सवाल करता हूं, उन लोगों से मोहब्बत करो जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। अजीब बात है। अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूं, उन लोगों की मोहब्बत चाहता हूं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत का खुद सवाल करता हूं। इसलिए फरमाया मुर्शिद से मोहब्बत ना हो, इश्क हो। मोहब्बत में मुगालते बदगुमानियां आ सकती हैं, इश्क में कोई बदगुमानियां मुगालते, और जितना कोई मुगालते बदगुमानियां डालता जाएगा, इश्क उतना भड़कता जाता है, इश्क उतना भड़कता जाता है। तो मैंने पूछा कि जिंदगी कैसे गुजारें, मैंने पूछा कि जिंदगी कैसे गुजारें, मैं ईमानन और एहतसाबन, बस दो लफ्ज उस वक्त समझ ना आए कि बाबा जी क्या कह गए मुझे, पर बाद में जो जिंदगी में समझ आई तो समझ वो आई कि अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूं, गुजार नहीं सका, कोशिश कर रहा हूं मैं गुजारूं ऐसी। ईमानन एहतसाबन, मुसलमान है, अल्लाह ने हमें ईमान दे दिया, अब दिन रात अपना हिसाब।
فرمایا تین ہستی ہیں جو حساب کر سکتی ہیں، مرشد، استاد اور والدین. یہ پوچھ سکتی ہیں یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا. اور فرمایا جس دن مرشد، استاد، والدین پوچھنا چھوڑ دیں، تیری ایک ایک چیز کو چننا چھوڑ دیں، سمجھ لیں زوال ہے تجھے. وہ ناراض ہو کے انہوں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا. اگر تیرا حساب چھوڑ دیں تو سمجھ لے میرا زوال ہے. بڑے بڑے کیا کرتے تھے، جس بندے کو دیکھتے تھے اس کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، احتساب چھوڑ دیتے تھے. اور اس سے بڑی کوئی سزا نہیں تھی، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں تھی. ساری عمر اپنا حساب کرتا رہا. بہلول رحمت اللہ علیہ قبرستان میں، بابا جی کا پاؤں پکڑ لو، بہلول رحمت اللہ علیہ قبرستان میں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. بابا جی کیوں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ اللہ کی منتیں کر رہا ہوں، معاف کر دے ان کو. پھر کیا ہے کہ اللہ جب میں ساری عمر ان کی منتیں کرتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب اس کی منتیں کر رہا ہوں، وہ نہیں مانتا. ساری عمر ان بندوں کی منتیں کرتا تھا جو قبروں میں چلے گئے، یہ نہیں مانتے تھے، اب اس کی منتیں کر رہا ہوں، وہ نہیں. اور اپنا حساب کرنے والا، اپنا احتساب کرنے والا اتنے دن تسبیح خانے میں ہو گئے، اتنے لمبے تسبیح خانے میں ہو گئے، تو نے کمایا کیا تیری نظر موبائل سے ہٹی، نیند اور ٹیک سے ہٹی، یا تیرے مزاج کے اندر کچھ چیز پیدا ہوئی تو چاند رات کے بعد جو گھروں کو اپنے مقام پہ تسبیح خانے کا سفیر بن کے جائے گا، لوگ تجھے اوپر سے نیچے دیکھیں گے، کیا سیکھ کے لایا، کیا پا کے لایا، ہمیں بھی کچھ دے. ایک بندے نے اپنے بیٹے کو بھیجا کاروبار کر کے آ. کچھ عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد گھر آیا. بیٹا کیا لایا؟ کہ ابا سندھی سیکھ کے آیا ہوں. آ کے پوتر وانتے کرمو سنارے کو وانتے سندھی بھنواوا خود خواب میں کو کھوا. زیور لے جا، اس زیور کو توڑوا سنارے کے پاس نا، تو خود بھی کھا مجھے بھی کھلا. تو جو سندھی سیکھ کے آیا، مجھے تو روٹی روزی کے پیسے بتا کیا لے کے آیا ہے. کہ ابا میں سندھی سیکھ کے آیا ہوں. اس نے بھیجا روزی کے لیے، بیٹا جا روزی کر کے آیا. بیٹا جو کئی سال کے بعد آیا تو پوچھا کیا سیکھ کے آیا، کیا لے کے آیا، دے کوئی پیسے، گھر کی غربت تنگ دستی ہے. تو اس نے کہا ابا میں سندھی سیکھ کے آیا ہوں. تو اس نے کہا پھر کرمو سنارے کے پاس جا، سندھی توڑوا کے لے آ، جیسے زیور توڑواتے ہیں، خود بھی کھا مجھے بھی کھلا. ہم جائیں گے اپنے مقام پہ، مقام کے لوگ پوچھیں گے کیا لایا. تسبیح خانے میں 1 مہینہ گزارا، آخری عشرہ گزارا، کیا لایا. اور یہ اس وقت ہوگا جب پل پل کا حساب کرے گا. میرے پاس ایک بابا آتا تھا، کمزور بیر، کمزور سیب، کمزور ناشپاتیاں جو منڈی میں ذرا کمزور ہوتی تھی، وہ چھاپا رکھتا تھا. دوائی لینے آتا تھا، میں دوائی دے دیتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا. تو نا ایک کونے میں منہ کر کے چھپ کے نا پیسے گنتا تھا. روپیہ ہوتا تھا 10 روپے بس چین. میں پوچھا، میں کہا چاچا کچی قیمت ہے؟ کہ لکھ بہت ہے. روز ایک ایک پیسہ وہ گنتا تھا. چھاپڑی والا گنے، سائیکل والا گنے، بولی والا گنے، مزدور گنے، اور میں زندگی ایسے بغیر گنے گزارتا ہوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار یہاں پیدا کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو زندگی آئی، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے تو انتظار میں. یہ زندگی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے، 2 انتظار میں.
ایک پل کا حساب. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ آیا تو صحیح، آیا کہاں سے؟ ایک پل کہیں میں اپنی نسلوں کے لیے بربادی چھوڑ کے تو نہیں جا رہا اس رزق کے نام پہ. اپنی نسلوں کے لیے بیماریاں، غربت، تنگ دستیاں، خون ریزی، مقدمات، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، کہیں یہ تو چھوڑ کے نہیں جا رہا. حساب، ہر پل اپنا حساب، ہر لمحہ اپنا حساب. اپنے گھر پہ نظر، اپنے رزق پہ، اپنی چال پہ، اپنی نظروں پہ، تنہائیوں کے جذبوں پہ، اپنی آنکھوں اور کانوں پہ. تو فرمایا بابا جی زندگی میں کیسے گزارو، زندگی کیسے گزارو. کچھ 40 سال پرانی بات شاید ہوگی، پتہ نہیں، بھول گیا. 2 لفظ فرمائے، ایماناً اور احتساباً زندگی گزار. ورنہ ساری عمر لوگوں پہ اعتراض ہے، ساری عمر اعتراض ہی اعتراض، اعتراض ہی اعتراض. جدید ریسرچ کہتی ہے کہ جو شخص اعتراض کی ذہن سے چلتا ہے 7 بیماریاں اس کو دیکھ لینا ہوں گی، ورنہ 7 میں سے 5 تو ہوں گی، 5 نہیں ہوں گی تو ساری ہوں گی. شوگر، بلڈ پریشر، ہیپیٹائٹس، ٹینشن، دل کی بیماریاں، پٹھوں کی کمزوریاں، آنکھوں کی بیماریاں، اعصاب کی کمزوری، لسٹ ہے. ساری ہمارے اعتراض کرے گا. ہمارے یہاں ایک ڈسپینسر تھا، میں اس کی دکان پہ گیا، اس کی دکان پہ آتا تھا اخبار، تو میں اخبار پڑھنے آتے تھے. میں گیا، اس نے کہا تھا کہ ایک کتاب مجھے چاہیے، اس میں کوئی فارمولہ ہے، وہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہے. میں نے کہا واپس دے دیجئے گا. کتاب لینے کے بعد واپس دینا، ہمارے یہاں ایک نام نہیں لیتا صاحب تھے، کتابوں کا بڑا شوق تھا، ذوق تھا. تو ایک بندہ ان سے کتاب کئی دفعہ لے گئے، بندے کتاب واپس نہیں کی. تو آخر کار ایک دفعہ بندہ کتاب لینے آیا تو بیوی کو برقع پہنا کے لے آئے، اس کو لے جا، کتاب نہ لے جا. یہ میں صحیح واقعہ بیان کرتا ہوں. تو میں بیٹھا نا، کتاب، وہ مصروف تھے مریضوں میں نے کتاب خود پڑھنی شروع کر دی. ایک بندہ گیا، اس کو لعنت، فلاں گیا، اس پہ اعتراض، فلاں اٹھا اخبار پڑھ کے اس کے اوپر الفاظ بھی بہت گھٹیا، بہت گھٹیا. 4-5 بندوں کے پاس آ گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب میں جا رہا ہوں، میرے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ کیونکہ آپ نے سڑک سے گزرنے والے پہ اعتراض، اٹھ کے جانے والے پہ اعتراض، ہر پیچھے پہ اعتراض، گالی، اعتراض، گالی، اعتراض، گالی. اور میں نے اس بندے کو جو تکلیفوں اور مسائل اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں دیکھا. آج کے سبق میں حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب پہلے کر لے اس وقت جب تیرا حساب شروع ہو، اور پھر تو حساب نہ دے سکے، پھر تو حساب نہ دے سکے. اپنا حساب شروع کر دے. کہنے لگے میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، ڈبل نکالتا ہوں. کیا پتا کسی سے میں نے پیسہ لیا تھا، کسی کو دیا تھا، کسی سے جانے انجانے میں مجھ سے کوئی مالی خطا ہو گئی تھی، کیا خبر، مجھے کوئی پتا نہیں. میرے بڑوں میں سے کسی سے خطا ہوئی تھی، ان میں سے ان کے بڑے سے، اس کے بڑے سے، اس کے بڑے سے. کیوں یہ ظلمتیں، ذرا میری طرف دیکھنا غور سے، یہ ظلمتیں، نحوستیں، یہ پھر نسلوں کا تعاقب کرتی ہیں، پھر نسلوں میں فقر، مفلسی، غربت، بیماریاں آتی ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بڑے کر گئے، کرے کون، بھرے کون. وہ کر گئے تھے اور ان کے عذابات اور ان کی بلائیں اب ان کی نسلوں میں ہے، اس کے اوپر ہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کوئی نسلوں کی بد دعائیں ہیں، اس کا کوئی حل کر دیں. کوئی پیچھے ہمارے بد دعائیں، کوئی پیچھے ہماری نحوستیں، کوئی پیچھے ہماری ظلمتیں، کوئی پیچھے ہماری بلائیں چل رہی ہیں. ہماری یہ حالات، یہ حالات، یہ حالات، یہ حالات کچھ چل رہے ہیں، چل رہے ہیں. میں ترکی میں کھڑا تھا تو
एक साहब पाकिस्तान के हैं, नाम है उनका कुछ, वो मिले, चले गए। तो मुझे फौरन ख्याल, हाँ मिले चले गए, लेकिन बाद में जिसने मिलवाया बताया कि इनकी ये मुश्किलात, मसाइल, ये परेशानियां, ये दुख दुख दुख। तो मुझे फौरन उनका दादा याद आया, और उनके दादा, उनके सारा खानदान सड़क के आगे दरख्त फेंक देते थे, गाड़ियां रुकती थी पर उनको लूट लेते थे, दरख्त काट के चीजें डाल देते थे, फिर गाड़ियां रुकती थी, चीजें उनको लूट लेते थे। यही शोबा था। अब वो उस शोबे से निकल के मुअज़्ज़िज़ बने, लेकिन वो जो पीछे निजाम चल रहा है वो हलाकत और बर्बादी का चल रहा है। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया, आका ने, अल्लाह मेरे हिसाब को आसान कर देना। नबी तो बख्शे बख्शे मासूम होते हैं, ये मेरे आपके लिए है। अल्लाह ने मौका दिया है तस्बीह खाने के कयाम का, यहां पल पल अपना हिसाब। हत्ता के दुर्वेशों ने, मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा, दुर्वेशों ने, अहलुल्लाह ने, अल्लाह वालों ने मुराकबा बकायदा इसका बताया है कि रोज बैठ के अपना मुराकबा कर, एहतसाब का मुराकबा कर, जिंदगी पिछली कैसे गुजरी, मन चाही गुजरी, अब तो रब चाही गुजार ले, मन चाही गुजरी, अब तो रब चाही गुजार ले। मैंने ये टेक नहीं छोड़नी, मैंने ये बिस्तर नहीं छोड़ना, मैंने अपनी जगह नहीं बदलनी, जो करना है तुम कर लो। हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप ऐसे बैठेगा, हमारे दोस्त हैं ऐसे बैठेंगे, मैंने जिंदगी में यूं किया है यूं ही करूंगा, जो करना है कर लो। अपने फरमाया बैठ के अपने आप को सोच, मन चाही बड़ी गुजारी, अब तो रब चाही गुजार ले, मन चाही जिंदगी गुजार ली, अब तो अपने आप को किसी के हवाले कर दे, अपने मन को, अपने जज्बों को, अपने अंदर के तोड़ दे। क्यों? टूट जाने से ही चीज बनती है। जो तस्बीह खाने में आके अपने आप को तोड़ेगा, जो मुर्शिद के सामने अपने आप को तोड़ेगा, वो बनेगा और शहंशाह बनेगा, रूहानियत का भी, सखावत का भी। सखावत से मुराद माल दौलत होगा तो सखावत करेगा, और जो फरमाया अपने आप को बना के आएगा कि मेरी हस्ती है, मुर्शिद ने फलां बात यूं कह दी थी, यूं कह दी थी, यूं कह दी थी, उसकी वजाहतें दे रहा, उस पर कढ़ रहा, फरमाया वो बना नहीं, वो सारी उम्र मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों, मसाइल में रहेगा, दुखों में रहेगा। पल पल मैं भी ये सबक उस दिन से सीख रहा हूं, 40 साल जिंदगी के गुजर गए, सबक याद ना हुआ, याद है पक्का ना हुआ। इसमें मेहनत, मेहनत, रोज मेहनत, ठोकर लगे गिर पड़े फिर उठ के मेहनत, ईमान और एहतसाबन, अपना हिसाब। सारे कसूर मेरे हैं, अब ये अपना हिसाब बताऊं, सुने जरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मौला तेरा कोई नहीं शरीक, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ही जालिम हूं, ये अपना हिसाब। नबी जालिम नहीं होता, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, एलम मैं जालिम, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी, मैं जालिम हूं, मैंने अपने आप पे जुल्म किया है। आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और बोले ताइफ के बाद जब मेरे आका लहूलुहान हो गए, लहूलुहान हो गए, और ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। कौन है जो हस्तियों का साथ देने वाला है दुनिया के असबाब की दुनिया में? अद्दास आया अंगूर का गुच्छा लेके, आप चुप करके अंगूर खा ले, इन जालिमों ने आपको, वो जगह में गया, वहां अद्दास नाम की उन्होंने मस्जिद बना दी है ताइफ में, अद्दास। ये इस बात की दलील है। बाज़ औक़ात मुझे एक बंदा कहने लगा, एक दुर्वेश ने किसी को कहा ये फलां बंदा ऐसे है, इसका काम ऐसे कर दे, उन्होंने कहा ये दुआ फरमा दें, उन्होंने कहा मेरे हुजूर ने असबाब भी अता फरमाए हैं, दुआ भी अता फरमाई है। और जिंदगी में अगर पेट पे पत्थर बांधे हैं, आप हाथ रखते और पेट भर जाता, असबाब भी अता फरमाए, दुआ भी अता फरमाई।
تو میرے حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا، ایک لمبی دعا ہے، اس کے الفاظ کا مفہوم ہے، میں ان کو سارا قصور میرے کریم نے اپنے ذمے لگا دیا، طائف والوں کے ذمے نہیں لگایا۔ یہ سکھایا جا رہا امت کو سبق کہ نبی قصوروار نہیں ہوتا، معصوم پاک۔ یہ امت کو سمجھایا جا رہا کیا کہ خیال کرنا زندگی ایماناً احتساباً، اپنا حساب خود۔ یہ اولیاء کا سبق ہے، یہ صالحین کا سبق ہے، یہ بزرگوں کا سبق ہے، یہ متقدمین کا سبق ہے، یہ اہل اللہ کا سبق ہے۔ یہ سبق زندگی میں پکا ہو جائے، چلتے 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 یہ پکا ہو جائے، بس پکا ہو گیا نا، پکا ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، او غیر مطمئن زندگی گزارنے والا، اللہ کہے گا تو مطمئن ہے، ساری عمر تم نے غیر مطمئن زندگی گزاری، تھوڑی عمر میں نے پشو میں پانی زیادہ ضائع کیا تھا، میں نے روٹی ضائع کی تھی، میں نے بجلی جلتی چھوڑی تھی، رسک تھا یہ، میں نے فلاں چیز کو ضائع کیا تھا، میں فلاں پہ اعتراض، فلاں کے بارے میں یوں بدگمانی شک کیا تھا، فلاں یوں۔ ساری عمر اپنی ذات پہ غیر مطمئن رہا، لوگوں کے ساتھ مطمئن رہا، کیا پتہ اس کے 70 عیب ہیں، 100 عیب ہیں، کوئی ایک ایسی خوبی ہو، ایسی چھلانگ لگے اور جنت میں چلا جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، آپ اور یہ فادخلی فی عبادی کیوں فرمایا؟ یہ دنیا میں فرمایا کہ اگر نفس مطمئنہ چاہتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو نیک بندوں کی محفل میں شامل کر، جیسے آپ بیٹھے کہیں سبحان اللہ، ایسے اپنے آپ کو ان نیک بندوں میں شامل کر، پہلے بٹھا، جڑ کے رہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، کیا سبق ہے، مبارک سبق ہے، کیا بابرکت سعادتیں ہیں۔ اور آپ کون خوش قسمت، کتنا خوش قسمت مجمع ہے مستورات کا اور مردوں کا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس مجمع کے ساتھ جوڑ لیا، اس مجمع کے ساتھ جوڑ لیا، یاد رہے، اس مجمع کے ساتھ جوڑ لیا۔ قرآن کہتا ہے اس مجمع کے ساتھ جڑ جا، اگر نفس مطمئنہ چاہتا ہے۔ مولا میں جڑ گیا، کیا دے گا؟ فرمایا پھر جنت، جنت سے مراد، وضاحت سمجھ لو ذرا غور سے، جنت سے مراد، فرمایا اللہ پاک اس دنیا میں ایسی بعض بندوں کو لذتیں خود جنت کی دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں تو ملے گی، رزق کی وسعتیں، برکتیں، راحتیں، عافیتیں، دل کا اطمینان، زندگی کا چین، سکون، کرم، فضل، عطا، شفقت، دنیا میں بھی جنت کے مزے عطا فرماتا ہے۔ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، اپنی مرضیوں کو چھوڑا تو ہم پہ راضی ہو گیا تھا، مولا جیسے آپ کہیں گے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ، جو حال آئے مولا میں واہ واہ ہوں، میں تیرے شکوے نہیں کروں گا، تیری مان کے چلوں گا، اور تیرے بندوں کو، نیک بندوں کی مان کے چلوں گا۔ یہ زندگی کا سبق میرے لیے، آپ کے لیے ہے، اور آپ وہ خوش قسمت مجمع ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بندوں کے ساتھ شامل کر لیا، بندوں کے ساتھ شامل کر لیا، اور اپنے مان کے چلنے کا مزاج بنا لیا۔ یہ 10 دن مان کے چلتے چلتے ساری زندگی ماننی آ جائے۔ یہ جو امام ہے، امام کی بغیر وضاحت کے ماننی آ جائے، اللہ اکبر، آگے امام نہیں کہتا ہم رکوع میں جائیں گے یا قیام میں جائیں گے، اللہ اکبر، امام نہیں کہتا آپ رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو، ساتھ یہ وضاحت ہو۔ فرمایا جس طرح امام نے زندگی میں اللہ اکبر کہا بغیر وضاحت کے ماننی آ جائے، اس طرح ساری زندگی بغیر وضاحت کے اللہ اور اس کے حبیب کی ماننی آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں صفت صلاۃ،
یہ لفظ یاد رکھیے گا. صفت صلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو. جیسے نماز میں امام کی بغیر وضاحت میں ماننی آئی، اس طرح نماز کے بعد بھی مرشد کی بغیر وضاحت کے ماننی آ جائے. بغیر وضاحت کے، وضاحت دین، دل مانا، لاجک، جسٹیفیکیشن، عقل، پھر عشق کہاں گیا؟ بغیر وضاحت کے ماننی آ جائے، بغیر وضاحت. عجب راز ہیں ان درویشوں کے، انوکھی دنیا ہے ان درویشوں کی، بہت عجب دنیا ہے. بس مجمع ہو، آ کے بیٹھا ہو، مان کے چلنے والا ہو، اور پھر میرا اللہ کہتا ہے دنیا میں تمہیں جنت کے مزے دوں گا، دنیا میں جنت کی لذتیں دوں گا. لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. ٹھیک ہے، سبق یاد رہے گا، میں بھی یاد کروں، میں بھی یاد کروں، پل کا بھروسہ آپ بھی یاد کریں. زندگی میں سبق یاد کرتے 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 کرتے، اچھا یاد نہ بھی ہوا نا تو طالب علموں کی سزا یا نہیں ہوتی یا معافی ہوتی ہے، سیکھنے والے کی نہ بھی ہوا اللہ کہے گا سیکھ رہا تھا، سیکھتے سیکھتے آیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، رحمت کے دروازے کھول دو. یاد نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ اس کی شان کریمی متوجہ ہو جائے. یاد نہ بھی ہوا، محنت کریں یاد کرنے، کرتے 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 محنت کرنی ہے، یہ شرط ہے، اللہ اندر کو جانتا ہے، محنت کرنی ہے. جیسے آپ روز کاف ہا یا آئین صاد حامیم عین چنہا پہ محنت کرتے ہیں، کیا بغیر محنت کے؟ بولیں، محنت کرتے ہیں. آپ کو علم ہے، آپ کو علم ہے یہ حیدر کرار کا میں اسم اعظم ہے اور سخت اسم اعظم ہے، سخت اسم اعظم. بندہ کہنے لگا مجھے، اس نے کہ جی ایسے ہاتھ میری طرف دیکھیں، ایسے ہاتھ کھلے ہوں، کاف ہا یا عین صاد مٹھی بند کر، ہا میم عین سین کاف مٹھی بند کر، مٹھی کھول دے کام ہو جاتا ہے. کئی بزرگوں سے سنا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا، ہا میم عین سین کاف حمایت، انہوں نے کہا مٹھی پھر کھول کام ہو جاتا ہے. یہ تو ایک دفعہ ہوا جب مجمع دیوانگی سے بیٹھ کے سحری کے وقت، سحور کے وقت، صبح کے وقت. اور پھر یہ جو ذکر ہے نا یہ بہت قربانی والا ذکر ہے. نیند، غلبہ، طبیعت سونے کو، طبیعت کی چاہت، نیند، یہ جو عمل قربانی سے کیا جائے، اور جتنا قربانی سے جتنا قربانی سے جتنا قربانی سے کیا جائے اللہ قربانی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں. قربانی اللہ کو پسند ہے، جتنا قربانی سے کیا جائے. یہ تو ایک دفعہ ہے نا کہا یا عین صاد حامیم عین سین کا، اور کہاں مٹھی بند کر مٹھی کھول تیرا کام ہو جائے گا. اور جو قربانی سے بیٹھ کے اس کو وجدان سے دیوانگی سے پڑھے گا اس کے کتنے کام ہوں گے، اس کی کتنی مشکل ٹلیں گی، اور اس کے کتنی بندشیں ٹوٹیں گی، اور اس کی زندگی کی ناکامیوں کی کتنی زنجیریں ٹوٹیں گی، اور اس کے راستے کتنے کھلیں گے جو بند تھے، اس کے حالات کتنے بہتر ہوں گے جو بند تھے. جو ناممکن کیسے ممکن نہ ہو جب اللہ نے چاہ لیا کہ ایک دفعہ کرنے سے تو یہ ملا، اور اگر اس کو 100 دفعہ 200 دفعہ 1000 لاکھ دفعہ پڑھیں گے پھر کیا ہوگا. یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بیٹھ کے آپ آئے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے، اس سارا دن کے اعمال جو آپ اجتماعی اعمال میں پہلے سے جڑ کے پہلے سے تیار ہو کے بیٹھتے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ خالی جھولی نہیں جائیں گے، خالی جھولی نہیں جائیں گے، خالی جھولی انشاءاللہ نہیں جائیں گے. ہرے بھرے آباد اور شاد، اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منجھا کو نہ کر یاد ول، اے جھوکا کسن آباد ول، یہ انشاءاللہ آباد اور شاد جائیں گے، آباد اور شاد. اس پہ محنت کریں، اس پہ محنت، توجہ، سخت توجہ ہو اور پورا دھیان ہو. جتنا سخت توجہ دھیان گڑ گڑا کے محنت کر کے پڑھیں گے
اور सख्त तवज्जो ध्यान देनी है कितमीर के जाल को तोड़ने के लिए। वो कहते हैं मेरा जाल मजबूत है, उसे पता नहीं अल्लाह पाक की ताकत का एक तिनका, मकड़ी का जाला ना कितना बड़ा होता है, एक झाड़ू का तिनका सारे तोड़ देता है, सारा तोड़ देता है और हर चीज खत्म हो जाती है। ये अल्लाह के नाम की जर्रे और ताकत उसको तोड़ के रख देंगे। मुठियां इसलिए भींचते हैं, बंद करते हैं कि मौला जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। इसी तरह है, अब मैं बेबस हूं, अब तुझे पुकार रहा हूं, जोर जोर से पुकार रहा हूं, पुकार रहा हूं। मुझसे कहने लगा अब्बा फौत हो गया। कैसे? कहने लगा कुएं में गया, पानी थोड़ा खड़ा था कुएं में, अब्बा यहां तक रहा, पर अब्बा सारी रात पुकारता रहा मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। आखिर गिर गया और अब्बा मर गया कुएं में। फिर हम कुएं से निकाल के लाए। मुझे एक साहब कहने लगे, कुआं था ना, आगे मुंडेर नहीं थी, अब्बे को नजर कम आता था, रात को हाजत के लिए अब्बा उठा और कुएं में गिर गया। हाँ, कुएं में से कोई ना निकाल सका, क्यों? कोई सुनने वाला नहीं था। ये पुकार सुनने वाला बैठा है, कहता मैं चूंटी के चलने को भी सुनता हूं। हाँ, मैं चूंटी के चलने को भी सुनता हूं। आए उसको पुकारें, गिड़गिड़ाएं, भिखारी बने और अपने मसाइल, उम्मत के मसाइल, इंसानियत के मसाइल, सारे आलम के मसाइल और कितमीर के जाल को तोड़ना इंशाअल्लाह तवज्जो से। अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामिन इन सिंताब, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, हामिन इन सिंताब, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामिन इन सिंताब, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामिन इन सिंताब, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, 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 हामिन इन सिंताब, इन सिंताब, अल्लाहुम्मा
اللہ آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صبح کی فریادیں قبول کر لے، صبح کی آہیں قبول کر لے،
صبح کے درد قبول کر لے، صبح کے آنسو قبول کر لے، صبح کا تڑپنا قبول کر لے، پردیسیوں کی فریادیں قبول کر لے، پردیسیوں کی آہیں قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، درد مٹا دے، غم مٹا دے، سکھ چین کی زندگی دے دے، دنیا آخرت میں سکھ چین کی زندگی دے دے، علت ذلت قلت سے بچا دے، قرضے بیماریاں دور کر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے مرادوں کو بامراد کر دے، آسے امیدیں پوری کر دے، گھر بسا دے، رحم فرما دے، بخشش کر دے، کلمہ نصیب کر دے، باطل کے نظام کو توڑ دے، توڑ دے، تکلیف کے جال توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے، عافیت فرما، رحم فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔